الیکشن 8 فروری 2024 کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور جو کارکنان ہیں وہ کافی متحرک ہیں۔ اسلام آباد کس کا ہوگا، اور جو اس میں ایک بہت بڑے پلیئر تھے اسد عمر، جو کہ اس وقت پولیٹکس سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ کس طرف ہوگی، اور لاہور میں کل نواز شریف صاحب کون سا اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہی ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کا نون لیگ جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، انہوں نے تاحال کوئی اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور ایک ہفتہ تقریباً جو ہے وہ تاخیر ہوئی ہے، اور کل دارالحکومت اسلام آباد کی جو تین نشستیں ہیں NA 46، 47 اور 48، ان کے لیے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ہوں گے، اور کل فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے کہ کس طرف جو ہے کون سے لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ گو کہ بہت بڑی تعداد ہے جس میں جو کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیز جو ہیں وہ فائل کیے ہیں، پیپرز فائل کیے ہیں۔ جو سب سے اہم جو چیز ہے، کیونکہ NA 48 کا تو کنفرم ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں، اور بہت حد تک امکان ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے وہ اپنی سیٹ نکالیں گے، لیکن شیخ انصر عزیز جو کہ نون لیگ اور میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں، وہ انہوں نے بھی پیپرز جو ہے وہ فائل کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ابھی نون لیگ کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح جو 46 کا حلقہ ہے، اس سے بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ انجم عقیل صاحب جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک الیکشن جیتا تھا 2008 کا، اور اس کے بعد ان کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکی، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو ذیشان نقوی صاحب ہیں، وہ جو ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے، ان کی سپورٹ اور ان کا آج کل سوشل میڈیا پر جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ چرچا بھی ہے، لیکن ایک جو ہے اچھی طبیعت کے مالک ہیں اور خوش اخلاق ہیں، لیکن ان کی ورکنگ کافی زیادہ ہے۔ یہ کل اعلان ہونا ہے، لیکن اگر بات کی جائے NA 46 کی ہی، تو اس میں بڑے ہی دلچسپ کریکٹر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 73 کے قریب جو ہے کینڈیڈیٹس سامنے آئے ہیں۔ ان میں سب سے مزیدار جو کہ اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کدھر ڈسٹریبیوٹ ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یاد ہے کہ بابر اعوان صاحب جو ہے بہت ہی ایک زبردست آدمی، وکیل سمجھ جاتے ہیں، بہت اچھی طرح جو موقع ملتا ہے تو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے جب چودھری پرویز الہی صاحب کی پیشی تھی تو یہ جو ہے پہنچ چکے تھے وہاں پر، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ تو NA 46 سے ظہیر الدین بابر اعوان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بابر صاحب، وہ بھی جو ہے وہ اس حلقے میں ان کے بھی کاغذات جمع ہوئے ہیں۔ عامر کیانی صاحب IPP کے جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نون لیگ کے دو کینڈیڈیٹس اس طرح بتا رہا تھا کہ انجم عقیل خان صاحب اور جو سابقہ ڈپٹی جو میئر تھے ذیشان نقوی، یہ دونوں جو ہے ایک مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن کل بیسیکلی لاہور میں تقریباً کوئی دن 1 بجے کے قریب جو ہے میاں نواز شریف اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز اور تمام جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ کل بیٹھے گا، اور ان کی ٹکٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ہوں گے اور فیصلے ہوں گے۔ لیکن بڑی ہی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انجم عقیل خان صاحب جو کہ NA 46 کے لیے کافی متحرک ہیں، بیسیکلی انہوں نے اگر دیکھا جائے پارٹی کو مضبوط بنانے میں، اور پارٹی کے لیے جو ان کی جو قربانیاں ہیں، اگر وہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور پارلیمانی بورڈ میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو 2008 میں جب وہ الیکشن جیتے تھے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی زمینوں کا ایک معاملہ تھا، اور اس وقت بھی جو ہے ان کو ایک ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، لیکن اس کے بعد سے لے کے 2013 میں جب نون لیگ کی ہوا آتی ہے تو اس وقت تقریباً تمام ہی لوگ، طارق فضل چودھری بھی جیتے ہیں، لیکن جاوید ہاشمی صاحب سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار جاتے ہیں اس وقت، اور اس میں اس میں ضمنی انتخابات جب آتے ہیں تو اشرف گجر صاحب کو جب میاں نواز شریف جب ٹکٹ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے اشرف گجر صاحب کی کامیابی تو نہیں ہوتی، لیکن ان کی شکست میں بھی انجم عقیل صاحب کا جو ہے کردار ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹکٹ کے حوالے سے کافی جو ہے ان کی ایک لابی کی گئی، اور اشرف گجر صاحب وہ الیکشن نہیں جیت سکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بیسیکلی اسد عمر کے حوالے سے بھی ان کے بہت اچھے ایک تھے معاملات، کہ
گڈ بکس بیڈ بکس میں نہیں تھے، اور مطلب کہ بالکل اچھی ان کے ٹرمز تھے ان کے ساتھ۔ 2015 میں لوکل باڈیز الیکشن جو ہوتا ہے اس میں ان کے بھائی جو ہیں طاہر خان، جو کہ ان کے کزن لگتے ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ یو سی اور وارڈ جو ہے وہ کونسلر کی وہ ہار جاتے ہیں۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا وہ تو اسد عمر صاحب، چونکہ ان کا یہ حلقہ بھی ہے، تو وہ ایک لیڈ جو ہے وہ 25,000 کی لیڈ سے جیتتے ہیں۔ تو انجم وکیل صاحب جو ہیں، چونکہ وہ نون لیگ کو فل ان کی حمایت ان کو حاصل تھی اس حلقے میں، تو اس میں ان کا پارٹی کو مضبوط کرنے میں، ووٹ بینک بنانے میں جو ہے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ ایک ہوا بھی تھی پی ٹی آئی کی، ظاہر سی بات ہے، لیکن جو ایک چیزیں نظر آنی چاہیے تھی کہ دارالحکومت اسلام آباد میں پارٹی کو منظم کرنا، ریلیاں نکالنا، جلد سے جلوس، اس میں ہمیں انجم وکیل صاحب جو ہے وہ کوئی خاص آگے نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اس کے بعد 2022 کا جب لوکل باڈیز کا جو الیکشن آتا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ انجم وکیل صاحب ہمیشہ جب بھی اگر ہم نے ان کو پی ایم ہاؤس میں دیکھا، یا رانا ثناء اللہ جو کہ انٹیریئر منسٹری ان کے ساتھ تھی، پاس تھی، سی ڈی اے کے معاملات ان کے پاس تھے، دارالحکومت اسلام آباد کے تمام ہی معاملات تھے، تو ہمیں اکثر نظر آتے تھے کہ وہ انجم وکیل صاحب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ہمراہ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اب مجھے نہیں پتہ کہ اس زور میں بھی یہ کیوں اپنا ہے، ان کی جو یونین کونسل جو گولڈا تھی اس میں ان اپوزڈ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی تھی، کیونکہ کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہوئی تھی، سبمٹ نہیں، کاغذ ہارنے کے ڈر سے، خوف سے جو ہے وہ سبمیشن ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ہائی کورٹ نے لاسٹ ڈے مطلب کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ الیکشن لوکل باڈیز کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ جو انجم وکیل صاحب ہیں وہ ان کی جو قربانیاں اور جو 2008 کے بعد کی جو ہمیں جو معاملات نظر آتے ہیں، تو چاہے وہ 2015 ہو، 2013 ہو، 2022 ہو، ضمنی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، تو کہیں پہ بھی انجم وکیل صاحب جو ہیں نون لیگ کے لیے ایفرٹ اور نون لیگ کے لیے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت کم ہی دکھائی دینا چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ کوئی الزامات لگ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری اسلام آباد کے وہ تھے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ جو نون لیگ کی بیسیکلی جتنے بھی جو انٹرویوز ہو رہے ہیں لاہور میں، ان میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، پارٹی جب مشکل ٹائم تھی تو اس وقت اس کینڈیڈیٹ نے کیا کچھ کیا۔ لیکن دوسری طرف ظاہر سی بات ہے، ذیشان نقوی صاحب ہے جو کہ سابقہ ڈپٹی میئر رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی جو ایفرٹ ہے، ایک تو ان کا اخلاق جو کہ اسلام آباد میں سوشل میڈیا ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے تو تمام سبھی لوگ جو ہے ان کے لیے کمپین کر رہے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ذیشان نقوی جبکہ سابقہ ڈپٹی میئر بھی تھے تو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے معاملات کو چلایا ہے، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور اسپیشلی طور پہ یہ مرگلہ ایونیو جو بن رہی تھی، گو کہ ان کا کردار توقیر شاہ صاحب کا تھا بہت زیادہ اہم، اس میں شہباز شریف صاحب تھے، لیکن ان کی تمام جو ان کے حوالے سے جو اس میں کام کاج تھا، جو سپورٹ کرنا تھا، ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرنا تھا یا اور معاملات تھے، اس میں ہمیں ذیشان نقوی صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیشان نقوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو بھی ان کے ووٹرز کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہے ہیں، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو تنظیم سازی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بیسیکلی نہیں ہو سکی، اور اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد تو پی ٹی آئی والے، اب ظاہر سی بات ہے ورکر تو ورکر ہوتا ہے، اس نے یہاں پہ رہنا بھی ہوتا ہے حلقے میں، اس نے دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ آگے چل کے اس کے لیے کون سپورٹ کرے گا، کون اس کی آواز بنے گا۔ تو ہمیں ذیشان نقوی صاحب جو ہیں وہ یوتھ کے ساتھ نظر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کون سا بندہ کس کے ساتھ ہیں۔ اچھے اخلاق ہی میرا خیال ہے کہ ان کو ٹکٹ بھی دلوائے گا، اور آگے اگر ان کو ٹکٹ ملا بھی تو وہ یقینی طور پہ وہ یہ سیٹ نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ گو کہ یہاں اس حلقے میں پی ٹی آئی کے جو ہے تگڑے، پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے، بابر اعوان صاحب ہیں اس میں، عامر کیانی صاحب ہیں، اور لوگ اس میں جو ہے وہ شرکت کر مطلب کہ حصہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر نون لیگ جو ہے وہ یہ سیٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ عوام جو ہے بیسیکلی دارالحکومت اسلام آباد کی بھی وہ بھی بات ہے، وہ اور اس طرف چونکہ تھوڑا سا بیلٹ ایسا ہے
کہ ان کا ایک آبائی علاقہ بھی ہے، تو ذیشان نقوی کو اگر یہ ٹکٹ ملتا ہے جو کہ صبح ان کا انٹرویو ہے، تو وہ یہ سیٹ NA46 نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اور بات رہی اسد عمر صاحب کی، تو اسد عمر صاحب کے جو لوگ جو چاہنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو بیسیکلی ان کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہیں۔ ہمارا خود ان سے ہم نے اسد عمر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا جو ہے بیسیکلی دل ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کا جو ان کے ساتھ جو سلوک رہا ہے وہ جو ہے بالکل بھی کوئی اچھا نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان 73 کینڈیڈیٹ کی لسٹ میں وہ آزاد بھی نہیں لڑے۔ تو اسد عمر کے الیکشن نہ لڑنے اور سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ نون لیگ کے ذیشان نقوی کو یہ جو ہے جاتا ہے کریڈٹ کہ وہ اب PTI کا ووٹ بھی اپنی طرف جو ہے انہوں نے لیا ہے۔ لیکن گو کہ اب یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ تمام تر ہم نے معاملات بتائے ہیں کہ ایک جو الیکشن سیل کے جو ہیڈ ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب، اور نون لیگ کا ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو وہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ واپس لیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر انجم عقیل صاحب جو کہ ان کی ہسٹری تھی، جب اشرف گجر صاحب کو جب نواز شریف نے ضمنی الیکشن لڑایا تھا تو اس وقت بھی ان کی ہارنے کی وجہ یہی تھوڑے سی ان کے دھڑے کی بات تھی کہ انجم عقیل صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا چونکہ ہمیں ووٹ ٹکٹ نہیں ملا، تو اس معاملے میں جو ہے وہ ایک ہار کی وجہ بنی تھی۔ تو اب یہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر جو ہماری ذیشان نقوی سے بات ہوئی تھی تو وہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں چاہے جس طرح بھی معاملات ہوں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے نون لیگ کس کو جو ہے فائنلائز کرتی ہے ان 3 حلقوں میں، چونکہ شیخ انصر عزیز صاحب بھی دوسری طرف کافی زیادہ متحرک ہیں، 47 48 کا بھی ایک ٹف کمپٹیشن ہے وہاں پر۔ ڈاکٹر طارق فتح چودھری کو NA48 کا جو ٹکٹ کنفرم ہے، لیکن 47 میں کس کو دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی تگڑے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، کل اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ 46 47 48 کے ٹکٹ ہولڈرز کون کون ہوں گے۔